بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ دوستو، ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے سرخرو ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک عجیب اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص میرے 3 سوالوں کے جواب دے گا میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، لیکن سب کے سب ناکام واپس لوٹے۔ ایران کی ایک بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک بہت بڑے عالم تھے اور کافی ٹائم سے لوگوں میں علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا جان، بڑے بڑے شہزادے خالی لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید میں خوش نصیبوں میں ہو جاؤں۔ آخرکار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شہر میں بھی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کیا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر شہادت کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا پڑی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ بخوبی پار کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت سب درباریوں کی نظریں نوجوان پر تھی۔ اعظم نے اپنی جیب سے پینسل نکال کر ہوا میں بلند کی۔ سب خوش ہوئے کیونکہ نوجوان کا یہ جواب بھی درست تھا۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری اور اس کے ساتھ ہی دربار میں مبارک ہو مبارک ہو کی آوازیں گونج اٹھا۔ وہ سوال کیا تھے اور جواب کیا تھے، ہر شخص اسی سوچ سے دوچار تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخرکار شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بہت عجیب تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخرکار اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا، نوجوان مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے کمرے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے ملکہ عالیہ کو مطمئن کر دیا، اب تم یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اعظم نے پر یقین سے کہا کہ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے دوسرے سوال کے بارے میں پوچھا تو اعظم نے کہا کہ شہزادی نے دوسرا سوال تلوار کو ہوا میں اڑا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے بڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا اور ثابت کر دیا کہ دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت۔ شہزادی درباری سیڑھیاں تیزی سے اتر کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسان کے جسم کی واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک برقرار رہتی ہے اور بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا
اور کہا اے لوگو گواہ رہنا میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو دوستو بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار کے وار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔